اپنے لوگوں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے, علاج کرنے کے لیے, ملک میں ایک ویلفیئر سوسائٹی بنانے کے لیے. ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. تھوڑا سا میں اس کو اور سمپلیفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ ملٹری اسپینڈنگس کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا یہ بھی از اٹ آلسو پارٹ آف تحریک انصاف ایجنڈا کہ اس کو کٹس ہوں گے, یا اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسیسو وہ ہمارے ٹیکس پیئرز پہ وہ بوجھ ہے, برڈن ہے؟ دیکھیے, جب آپ سارے ملک کے اندر آپ ایک سادگی اختیار کریں گے اور آسٹیریٹی کیمپین کریں گے تو فوج بھی اس کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کا حصہ ہے. آپ وہ چیز رکھیں گے جو اسینشل ہے, ٹھیک ہے, لیکن فضول خرچی تو چاروں طرف ہو رہی ہے. جب آپ کا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ دن کا 24 لاکھ فورن ٹریول پہ خرچ کر سکتے ہیں, اور دن کا پرائم منسٹر ہاؤس کا 10 لاکھ خرچہ اور پریزیڈنٹ ہاؤس کا 10 لاکھ خرچہ, جو اینجلینا جولی نے آ کے بات کی تھی جب کہ فلڈ آئے ہوئے اور یہ جس طرح پیسے اپنے اوپر خرچ کرے, تو تب کون روکے گا؟ باقی بھی سارے خرچ کریں گے. اس لیے اپنے سے جس طرح آپ نے دیکھا کیمرون, جب انہوں نے آسٹیریٹی کیمپین ڈکلیئر کی تو کیمرون جب واشنگٹن گیا, ایمبسی کے کمرے میں, برٹش ایمبسی کے کمرے میں ٹھہرا, 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ٹھہرا, اور برٹش ایئرویز کی کلب کلاس میں ٹریول کر کے گیا. یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مجھے قدر ہے آپ کے ٹیکس کی, اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. پاکستانی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں انڈیا کا جب ذکر ہوتا ہے تو انڈیا کا نام ڈیفینیٹلی آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی شاید واحد ہی شخصیت ہے جس کی پاکستان سے زیادہ انڈیا میں بڑی فین فالوئنگ ہے. ایز اے کرکٹر آپ کو انڈیا جانے کا اتفاق ہوا, آپ نے وزٹس کیے, پھر اس کے بعد آپ پرائیویٹ کیپیسٹیز میں بھی انڈیا گئے. وہاں آپ کو مختلف طبقہ فکر کے افراد سے بھی آپ کو ملاقات کا موقع ملا. آپ کی انڈیا کے بارے میں یا انڈین پالیسی کے بارے میں آپ کی اپنے کیا انالیسز ہیں, کیا آبزرویشن ہے, اور کیا وہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے کچھ ڈفر کرتی ہے؟ اس کے حوالے سے اگر آپ. دیکھیے, ہمارا اصل مسئلہ انڈیا سے تو کشمیر کا ہے. ٹھیک ہے. اور جدھر انڈیا بڑا غلط کر رہی ہے وہ کشمیر میں انہوں نے فوج رکھی ہوئی ہے 20 سالوں سے. ٹھیک, جب بھی آپ فوج بھیجیں گے شہریوں کے اندر ہیومن رائٹس ابیوزز ہوں گے. آپ بشک چھپا لیں پبلک سے, لیکن وہ علاقے کے اندر تو نفرت ہو جائے گی اس فوج کے خلاف. میں نے اس لیے ہر پاکستانی ملٹری آپریشن کی مخالفت کی ہے. اچھا. چاہے وہ بلوچستان میں ہو, چاہے قبائلی علاقے میں ہو. میں نے شروع ایسٹ پاکستان کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا, کتاب میں بھی میں نے لکھا ہے, کبھی کسی ملٹری آپریشن کی حمایت نہیں کروں گا اپنے لوگوں کے. اچھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے وہاں 6 لاکھ فوجی ہیں. کیا پا لیا انہوں نے؟ 60-70 ہزار لوگ مر گئے وہاں. اور جیسے ان کو موقع ملا اب سڑک پہ آنے کا, ایک ہی لفظ, ایک آواز میں انہوں نے آزادی کی بات کی. تو اس کا مطلب کہ فوج حل نہیں ہے مسئلے کا. لیکن پاکستان اور ہندوستان کے اب ریلیشن شپ ایسے ہونے چاہیے کہ ہمیں پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے. یہ جو ایجنسیز کا رول ہے, سیکرٹ ایجنسیز کا رول ہے, یہ جو ہم نے ایک دوسرے کے ملک میں انتشار پیدا کیا ہوا ہے ہماری سیکرٹ ایجنسیز نے, یہ ختم ہونا چاہیے. ایک ریلیشن شپ ہونی چاہیے جو کہ کلیئر, جس کا بیسس یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے مسئلے ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا ہے اور ایک ایمانداری سے ایک دوسرے کو فیس کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک تکڑی پاکستانی حکومت ہو وہ یہ کر سکتی ہے, اور کشمیریوں کو ان کا جو لیجٹمیٹ ڈیموکریٹک رائٹ ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے. ہاں, بات جب کشمیر کے حوالے سے آتی ہے, اس میں ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ انڈیا کو کشمیر پہ ہولڈ رکھنا وہ ایک انڈیا کی ایک بہت بڑی مجبوری بن چکا ہے. اگر کسی بھی قسم کی کشمیر پہ کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, اس کا ایفیکٹ انڈیا کی جو انٹرنل انٹیگریٹی ہے اس پہ, انٹرنل جو انٹیگریشن ہے اس پہ آ سکتا ہے. انڈیا کے اندر بہت ساری جو ہیں سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں. اگر کشمیر کے حوالے سے وہ کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن کرتے ہیں, سو اٹ مے افیکٹ دا یونٹی آف انڈیا. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اس میں پرابلم صرف ایک ہے کہ کشمیر اور باقی ہندوستان میں بہت فرق ہے. صحیح. کشمیر کے اوپر 1948 میں UN کی ریزولوشن ہے, وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو صرف ایک انٹرم ارینجمنٹ تھی انٹل پلیبسائٹ, یعنی کشمیریوں نے فیصلہ کرنا تھا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کہ انہوں نے کدھر جانا. یہ ایک UN کی ریزولوشن ہے, یہ کسی اور ہندوستان کے صوبے میں نہیں ہے. تو اس کو کمپیئر کرنا باقی ہندوستان سے غلط ہے. یہ ایک انہوں نے چیز اٹھائی ہوئی ہے کہ جناب اگر یہ ڈومینو افیکٹ ہو جائے گا. یہ وہی ہے جب امریکہ ویتنام میں تباہی کر رہے تھے, بار بار کہتے گئے کہ جی اگر یہ گرا تو ڈومینو افیکٹ ہو جائے گا ساری دنیا میں اور کمیونسٹ کو گر جائیں. کچھ بھی نہیں ہوا جب ویتنام گیا. اصل میں یہ ہندوستان کے اتنا ہی انٹرسٹ میں مسئلہ حل ہو جتنا پاکستان کے انٹرسٹ میں, کیونکہ اس کی وجہ سے 100 اور پرابلمز آ رہے ہیں, اور یہ جو گروتھ ہے سارے سب کانٹیننٹ کی یہ روکی جا رہی ہے اسی وجہ سے. تو یہ اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم دونوں بلکہ سب کانٹیننٹ اوپر چلا جائے گا.
इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड एंगेजमेंट्स के हवाले से आप की क्या स्ट्रैटेजी होगी? इसके ऊपर हिंदुस्तान से बातचीत करके आगे जाना पड़ेगा। क्वाइट क्लियरली हमें अपना जो कश्मीर का जो स्टैंड है यूएन रेजोल्यूशन से, उसको सामने रखते हुए हमें उसको ये नहीं करना कि उसको आप पीछे चले जाएं, क्योंकि ये अगर आप उस स्टैंड से पीछे हटते हैं तो आज़ाद कश्मीर भी आपका नहीं है। ये भी किसी को नहीं समझ, क्योंकि आज़ाद कश्मीर वो भी इंटरम अरेंजमेंट है सारी। उसको रखते हुए इंडिया से पूरी बात करनी चाहिए कि कैसे हम आगे जो भी रोड मैप है, चाहे लंबा रोड मैप है, लेकिन रोड मैप दें। लेकिन जो भी है, ये जो रिलेशनशिप है कोल्ड वॉर की, ये ख़त्म करनी चाहिए, जिधर इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों मुल्कों में तबाही मचा रही है। आपने अपनी कई दफ़ा गुफ्तगू में, आपके टॉक शोज़ में भी आपने एक लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट यूज़ किया है। इस्टेब्लिशमेंट क्या है? इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में तो फ़ौज है। क्या आप उसको एक्सक्लूसिवली फ़ौज ही देखते हैं? फ़ौज ही है। देखिए ना, हथियार तो फ़ौज के पास ही है, फिज़िकल फोर्स तो फ़ौज है। और ये जो अब तक हमारा मुल्क के अंदर फ़ौज का जो रोल है, ये इसलिए भी है कि हमारे सबसे नाहल और करप्ट पॉलिटिशियंस आए हैं। तो जब एक सियासी गवर्नमेंट की अखलाकी कुव्वत ख़त्म हो जाती है तो जिस्मानी कुव्वत तो फ़ौज के पास है, तो उसका कोई नहीं मुकाबला कर सकता। तो अर्दोगान ने जिस तरह तुर्की में किया था, एक अखलाकी कुव्वत से उसने फ़ौज को उसके कॉन्स्टिट्यूशन रोल में ले आया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी नहीं पीछे ले आया। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में था कि तुर्की की फ़ौज जब भी इंटरवीन कर सकती है आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसने उसको भी अपनी जगह पे कर दिया इखलाकी कुव्वत की वजह से, परफॉर्मेंस दे के, अवाम को साथ मिला के। खान साहब, एक आप पर एलिगेशन है कि जी खान साहब ने बाज़ का उनकी जो पॉलिटिक्स में जो है ना, कोई एक क्लियर लाए अमल नज़र नहीं आया, कंफ्यूज पॉलिटिक्स है। कभी रिएक्शनरी मुल्लाज के साथ बैठते हैं तो कभी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो सवाल ये है कि रियल इमरान खान कौन है? हु इज़ द रियल गाय? असल में प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को खुद कन्फ्यूजन है। मुझे तो कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूज है। इसलिए तो मैंने ये सारी किताब लिखी है। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मेरा क्या नज़रिया क्या है, मैं किस चीज़ में बिलीव करता हूँ, पॉलिटिक्स में क्यों आया, क्या स्टैंड थे, और गलती एक सिर्फ की थी कभी, और मैंने कभी किसी चीज़ को क्या कि गलती भी बता है। और गलती ये थी कि रेफरेंडम में जनरल मुशर्रफ को सपोर्ट किया था, वो गलत था। इसलिए कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। हम खौफ हमें आया हुआ था नवाज़ और बेनज़ीर से। इन्होंने इनके 11 साल में इतना करप्शन हुई, हम इनसे डर के उसको सपोर्ट कर रहे थे मुशर्रफ को कि वो क्लीन पॉलिटिक्स करेगा, इसलिए हमने रेफरेंडम में हमायत कर दी। और उसका खैर वो बिल्कुल गलत किया, क्योंकि उसके बाद जो नतीजा नज़र आया कि जनरल मुशर्रफ की कोई इंटेंशन करप्शन ख़त्म करने की नहीं थी, उनकी तो पावर में आने की थी। इसलिए उसके अलावा मुझे कोई एक बात बता दे जो मैंने 15 साल पहले की और जो आज मैं नहीं कर रहा, या कोई एक बात बता दे कि 15 साल पहले करके आज मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ। जो चीज़ें कहीं आज़ाद अदलिया, करप्शन, वॉर ऑन टेरर, VIP कल्चर, एक एक चीज़ आज ठीक निकली है। यानी कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं की जो आज हम मुख्तलिफ बात करें, सिर्फ लोग समझना शुरू हो गए। 10 साल में बात करता रहा आज़ाद अदलिया की, कोई सुनता ही नहीं था। एकदम चीफ जस्टिस की मूवमेंट शुरू हुई, वो नंबर 1 इशू। मैं पहले दिन से कह रहा था कि करप्शन पाकिस्तान का नंबर 1 इशू है, आज सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं नंबर 1 इशू है। कानून की बालादस्ती यानी तहरीक इंसाफ, ये जो इंसाफ की तहरीक थी, आज ये पाकिस्तानी की डिमांड है। सारा पाकिस्तान इन चोरों से तंग आके कह रहा है कि जो हमें इंसाफ चाहिए। और फिर ये जो अदालती से माशी इंसाफ, कि गरीब बेचारा टैक्स दे रहा है, अमीर टैक्स ही नहीं देता, ये भी आज सारा रेलेवेंट है। यानी कोई मेरे जहन में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अगर कभी MMA के साथ वोट की थी, वो इशू के ऊपर की थी, वो MMA का एजेंडा अपना था, वो तो एंटी गवर्नमेंट वोट थी। तो ये उसको लोगों को कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये मुसलमान जो ख़ास तौर पर मगरब या हमारे मगरब ज़ादे यानी कि कोकोनट्स, ऊपर से अंदर से सफ़ेद ऊपर से ब्राउन जो हैं, इनके अंदर कन्फ्यूजन है। ये सारा पाकिस्तान को देखते हैं कि कोई जंग हो रही है लिबरल्स की और बुनियाद परस्तों की, ये है ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जंग स्टेटस को और एंटी स्टेटस को की जंग है। कोई तब्दीली चाहते हैं, जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, जो तब्दीली चाह रहे हैं, और एक छोटे से पॉलिटिकल माफिया के खिलाफ जो तब्दीली नहीं आने देता। एक बड़ी बात है, आप पूछना चाहूँगा आपसे, अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की क्या, आपकी क्या प्रोटेक्शन है? तहरीक इंसाफ क्या करेगी? देखो, मैं तो जुआ खेलता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई खेलना चाहता है तो अभी भी पैसे लगा दे तहरीक इंसाफ पे, या खाने की शर्त लगा ले किसी से। क्योंकि मैं हूँ 1992 वर्ल्ड कप में
آدھے میں جانے سے پہلے کیا گیا تھا کہ ورلڈ کپ جیتیں گے. نمبر آف سیٹس ان الیکشن نیشنل. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں کہہ کے گیا تھا کہ ورلڈ کپ ہم جیتیں گے. تو آدھے میں ہم 50-1 تھے, تیسرے نمبر پہ تھے نیچے سے. تو میں تب بھی لوگوں کو, انہوں نے کہا جی 50, میں نے کہا لگا دو پیسہ پاکستان پہ. آج بھی جس نے پاکستان تحریک انصاف کو اس لیے بیک کرے کہ اٹس این آئیڈیا ہوز ٹائم ہز کم, آج اس کو کوئی نہیں روک سکتا. پاکستان کا نوجوان فیصلہ کر بیٹھا, کر نہیں رہا, کر بیٹھا ہے. آپ کئی کالج, یونیورسٹی, اسکولوں میں چلے جائیں, نمبر 1 پارٹی تحریک انصاف. جب یوتھ فیصلہ کر لیتی ہے, یہ ایک اتنا بڑا جنون کا ایک سونامی آتی ہے کہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا, اور اس کو اب کوئی نہیں روک سکتا تحریک انصاف. اچھی سیاسی جماعت بننے کے لیے اپوزیشن میں پہلے بیٹھنا ضروری ہے. کوئی بھی کامیابی کے لیے مشکل وقت اگر نہیں سے گزرتے آپ کوئی بڑا کام نہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے اچھی پولیٹکس وہی کرتے ہیں جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں. نہیں, اپوزیشن آپ کو تیاری کرتی ہے گورنمنٹ کے لیے. یہ تو اپوزیشن میں ہے ہی نہیں, آج تو اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے, ساری فرینڈلی اپوزیشن بن گئے, سبھی اقتدار میں. اپوزیشن, صحیح اپوزیشن آپ کو سب سے زیادہ سکھاتا ہے زندگی میں. جب آپ مار کھاتے ہیں وہ آپ کو سکھاتا ہے جو مار کھانے سے ڈرتا نہیں وہی جیتنا آتا ہے اس کو. یعنی جو اپوزیشن سے ڈرتا ہے وہ کوئی بڑا کام نہیں کرتا, کیونکہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتی زندگی میں. خواتین و حضرات, امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہماری گفتگو عمران خان صاحب کے ساتھ سنی. ہم نے انٹرویو کے شروع میں ہی ان کی کتاب کا حوالہ دیا تھا. یہ اس وقت میرے ہاتھ میں ان کی کتاب ہے. یہ کتاب آپ دیکھیے, عمران خان پاکستان اے پرسنل ہسٹری. اور یہ کتاب جو ہے انگلش میں بھی لکھی گئی ہے, اردو میں بھی اویلیبل ہے. تو آپ کو جدھر جدھر موقع ملے یہ کتاب ضرور جا کے اپنے نزدیکی بک سٹال کے پاس جائیے اور خریدیے گا. اور اپنی دعا میں مجھے اپنے یاد رکھیے گا. میں آپ کا ہوسٹ تیمور اقبال. اللہ حافظ.